مسیح خداوند کے زندہ جلالی بابرکت نام میں میرے تمام مسیح بہن بھائیوں کو میرا سلام۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ یہ چھوٹا سا کلپ دیکھ۔ میں اپنی مرضی سے مجھے کوئی کڈنیپ نہیں کیا گیا اور میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا میں نے، اور میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا، اور ہمارے خلاف جو بھی غلط کمپلین درج کی گئی ہے جو بھی ہے اسے بند کر دیا جائے، نہیں تو میں سپریم کورٹ جاؤں گی، اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ بچی ہے ہما مسیح نام ہے اس کا، یہ 14 سال کی بچی ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا صرف ایک یا واقعہ یا پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں مسیحی لڑکیوں کے ساتھ، ہندو لڑکیوں کے ساتھ، سکھ لڑکیوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ان کی عمر ہوتی ہے 14 سال، 12 سال، 13 سال، 15 سال یا زیادہ سے زیادہ 17 سال۔ اب جیسے اس بچی کی عمر ہے 14 سال، 14 سال کی جو بچی ہے، 14 سال کا جو بچہ ہے، کیا وہ آئی ڈی کارڈ بنوا سکتا ہے جس کو ہم قومی شناختی کارڈ کہتے ہیں؟ کیا وہ قومی شناختی کارڈ بنوا سکتا ہے؟ کیا 14 سال کا جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ کسی کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کیا وہ بینک سے لون لے سکتے ہیں؟ کیا ہمارا قانون 14، 15، 16 سال کی بچی کے نکاح کرنے کے، شادی کرنے کے حق میں ہے؟ 14 سال کی عمر میں تو بچہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ اس نے 9th 10th میں سائنس رکھنی ہے یا آرٹس رکھنی ہے، اس کو میٹرک کن سبجیکٹس میں پاس کرنی ہے، اس کو میٹرک کے بعد پری میڈیکل میں جانا ہے یا پری انجینئرنگ میں جانا ہے، اس کو آئی کام کرنا ہے یا اس کو سمپل ایف اے کرنا ہے، وہ تو یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا، اور یہ سارے مشورے بھی وہ اپنے بڑوں سے لے رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ کو نہیں پتا تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں اپنے چاچا، ماما، پھپھو، خالہ، کوئی ایسا جو پڑھا لکھا ہو اس سے میں مشورہ لوں کہ میں کیا کروں، فیوچر میں کیا کرنا چاہیے۔ تو کیا وہ بچہ اپنے گھر سے بھاگ کے کسی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یا اپنا مذہب چینج کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا فیصلہ کیا وہ خود کر سکتا ہے؟ کیا اس کو اتنی سمجھ ہوگی کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کرے؟ جب ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ لڑکی کی شادی جب ہو تو اس کو 18 سال کا ہونا چاہیے، 18 سال سے کم عمر کی شادی قانون سپورٹ نہیں کرتا، تو یہ لوگ کون ہے جو ان بچیوں کو کڈنیپ کرتے ہیں یا ان بچیوں کو بھگا کے لے جاتے ہیں، اور پھر کوئی ان کا نکاح بھی کروا دیتا ہے، اور پھر ان کا مذہب بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح کی ایک ویڈیو بھی آ جاتی ہے جس میں ہمیں تو نہیں پتا کہ ویڈیو بنانے والے کے پاس اس ٹائم گن پکڑی ہوگی، اس نے اس ٹائم ہاتھ میں کوئی چاقو تلوار پکڑی ہوگی کہ اگر تم یہ نہیں بولو گی تو ہم تمہارا گلا کاٹ دیں گے۔ میرے خیال ایسی سچویشن میں تو کوئی اگر بڑا بندہ بھی ہو، کوئی 30 سال کا بندہ بھی ہو، تو وہ بھی ڈر کے کچھ بھی ریکارڈ کروا دے گا۔ یہ تو صرف 14 سال کی بچی ہے، کیونکہ ایسی سملر بہت سی ویڈیوز ہیں جن میں ان بچیوں کو جب بازیاب کرایا گیا ہے اور پھر انہوں نے جب اوپن ماحول میں جب انہوں نے اپنا بیان دیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم پہ کیا کیا تشدد ہوئے، اس کے بعد ہم نے یہ کام کیا۔ ان کی فیملیز کو قتل کرنے کی دھمکیاں ملتی ہیں، تب بیچاریوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ شالٹ کس نے تھپڑ مارے تھے؟ آپ بتا رہے تھے تھانے میں کہ کس نے آپ کو تھپڑ مارے؟ مولوی نے، وہ جو ادھر مسجد میں مولوی تھا نا اس نے تھپڑ کیوں مارے تھے آپ کو؟ وہ کہہ رہا تھا مجھے کلمہ بھی پڑھو، اچھا، تو پھر ہمارا جو اسلام ہے نا وہ قبول کرو۔ پھر میں نے کہا میں نے یہ کرنا نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے اور انہوں نے مجبوری مجھ سے وہ کروا لیا، جی کیونکہ میں ادھر اکیلی تھی، میرے ساتھ کوئی نہیں، تو مجھے مجبوری کرنا پڑا جی جی تو انہوں نے کہا، جی پھر میں نے کیا۔ جی پھر اسی طریقے سے انہوں نے سائن انگوٹھی بھی آپ سے کروا لی ہے؟ جی ہاں، انہوں نے کروا لیے۔ جی جی میں جا رہی تھی سودا لینے، جی ان لوگوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال دیا، اچھا گن جی۔ پوائنٹ سے سب کچھ کروا دیا، گاڑی میں بٹھا کے کسی ویران جگہ میں، پھر ان لوگوں نے ادھر جا کے مجھے مارا وغیرہ۔ میں نے شور کیا، ان لوگوں نے بولا اگر تم نے شور کیا تم کو ادھر ہی مار دیں گے، تو ہاں جی مارا ان لوگوں نے مجھے زبردستی۔ کس چیز کے کاغذات تھے؟ وہ نکاح وغیرہ تھا۔ آپ نے شادی کرنے سے انکار نہیں کیا؟ میں نے کیا انکار کرنے سے، اچھا، ان پھر لوگوں کے وکیل نے بھی مجھے مارا اور مولوی نے بھی مجھے مار کے بولا کہ تم اسلام، پھر ان لوگوں نے مجھے دھمکی دے کہتے تمہارے بھائیوں کو مار دو۔ مولوی نے کیا بات کی؟ مولوی نے مجھے مارا تھا، میرے پیچھے سے بالوں سے پکڑ کے مجھے مارا، کیا کہتا؟ کہتا اگر تم نے اسلام نہ قبول کیا تو تمہیں مار دیں گے۔ اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ سارا کام زبردستی ہو رہا ہے، بلکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے کافی سارے بیانات ہیں، کافی ساری جگہوں پہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ مجھے تو یہ بھی اتنا افسوس ہوتا ہے، وہ ہندوؤں سے ہم کیا کر رہے ہیں سندھ کے اندر، زبردستی ان کی لڑکیوں کو مسلمان کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا ثواب مل رہا ہے ان کو، انہیں نہیں پتا کہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ جب زبردستی کسی کو مسلمان کر لڑکیوں کو افواہ کر کے لے جاتے، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں سے، ہندوستان جا رہے ہیں سندھ سے، تو ہمیں یعنی کون سا ہم اسلام لے کے آ رہے ہیں؟ اور کراچی کے علاقے کرنگی سے 1 ماہ پہلے
مبینہ طور پر اغوا ہونے والی مسیحی لڑکی کو اب تک بازیاب نہ کروایا جا سکا۔ پرائم منسٹر تک کو پتا ہے جب یہ بات، تو پھر اس کا سلوشن کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ آج بھی کیوں بچیاں کڈنیپ ہوتی جا رہی ہیں اور آج بھی کیوں سیم یہی پریکٹس چل رہی ہے؟ کیونکہ ہم سب نے مل کے آواز اٹھائی ہی نہیں۔ جس کے گھر میں پرابلم ہوتا ہے صرف وہ اکیلا ہی لڑتا ہے۔ ہم سب ایز اے قوم، ایز اے نیشن اکٹھے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کب اکٹھے ہوں گے؟ ہمارے اتنے زیادہ مسیحی چینل چل رہے ہیں، کسی ایک بھی واقعے کو کبھی اس طرح سے دکھایا گیا ہے؟ کبھی ایک بھی واقعے کے لیے کبھی کوئی ایسی آواز اٹھائی گئی ہے؟ گھر گھر جاتے ہیں، ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، لوگوں سے جا کے پوچھتے ہیں ہاں جی آپ کے گھر میں ڈش لگا ہوا ہے، نہیں لگا ہوا تو ہم لگوا کے دے دیتے ہیں۔ آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے ہمارے چینل سے؟ ہر علاقے میں جاتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں اور شہروں میں جاتے ہیں، ڈور ٹو ڈور گھومتے ہیں، لوگوں کے انٹرویوز لیتے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، اتنا پیٹرول ہے کہ آپ اتنی دور دور جاتے ہیں ڈور ٹو ڈور، تو ان کی آواز اٹھانے کے لیے تو صرف ایک ویڈیو ہی آپ نے ڈالنی ہے نا اپنے چینل، تو کیوں نہیں ڈالی جاتی؟ اور پھر میرا سوال ہے اپنے جو سلیکٹڈ ہمارے جو لیڈرز ہیں، جو کرسچن لیڈرز، منورٹی کے لیڈرز جو سلیکٹڈ ہیں، وہ ہمارے ووٹ سے نہیں آئے ہوئے، اس لیے وہ الیکٹڈ نہیں ہے، وہ سلیکٹڈ ہیں، وہ ان کو اپنی پسند کی بنیاد پہ لگایا گیا ہے۔ ان سب سے میرا یہ سوال ہے کہ آخر کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ مطلب آپ کب ایسا کچھ کریں گے جس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ یار ہمیں بھی کسی نے ریپرزینٹ کیا ہے بھائی اسمبلی میں، ہمارے بھی کوئی مسائل جو ہیں وہ بڑے لیول پہ ڈسکس ہوئے ہیں؟ کب ایسا ہوگا بھائی؟ بچیاں کڈنیپ ہو رہی ہیں، کرسچنس کے پاس جابز نہیں ہیں، بچے ان کے سکولوں میں نہیں جا پا رہے ہیں، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، بھائی سکولوں میں کیسے بھیجیں، وہ ایجوکیشن کیسے دلوائیں؟ اپنے مسیحی جو ہمارے ادارے ہیں، پچھلے دنوں وہ ایڈورڈ کالج کا کافی لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، اس کا ایک عام مسیحی کو کیا فائدہ ہے؟ ایک عام کرسچن بچے کو جس کے پیرنٹس کی تنخواہ جو ہے وہ 20,000 ہے، ان کو اس کالج کا کیا فائدہ؟ وہ کیوں اکٹھے ہوں بھائی اس کالج کے لیے جب انہوں نے پڑھنا ہی نہیں ہے اس کالج میں، جب وہ کالج ان کے لیے ہے ہی نہیں، جب ہمارے مسیحیوں کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس جابز نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے، معاشرے میں ان کی عزت نہیں ہے، جب ان کو کام ہی صرف صفائی کا دیا جاتا ہے، اور اسپیشلی اگر وہ کسی سیٹ پہ بھی بیٹھے ہو تو ان کو چوڑا لفظ سننا پڑتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کو چوڑا کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ اب اس بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، پنجاب اسمبلی کا کوئی کرسچن ممبر ہے، اس کو کسی اور ممبر نے جو ہے وہ چوڑا کہہ کے بلایا تھا، اور جب ان کو یہ خود سے یہ الفاظ سننے پڑے تو انہوں نے بڑا اس بارے میں شور مچایا۔ ٹی وی پہ ہم نے ان کا انٹرویو بھی دیکھا تھا اور کافی ساری ویڈیوز اور کافی سارے فیس بک پہ بھی ہم نے کنڈیم کرتے ہوئے سنا تھا۔ تو بات ان کی اپنی ذات پہ آئی تھی جب، تو ان کو ٹی وی بھی یاد آ گیا، ان کو ہر پلیٹ فارم یاد آ گیا کہ میں نے بات اپنی اٹھانی ہے کہ بھئی مجھے چوڑا کہہ کے کیوں بلایا گیا ہے۔ ان کو شاید یہ اتنا برا اس لیے لگا تھا کہ ان کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا، تو ان لوگوں پہ کیا گزرتی ہوگی جن کو یہ اکثر الفاظ سننے کو ملتے ہیں؟ کیا ان کے لیے کبھی آپ نے آواز اٹھائی ہے؟ اب آپ ایک دفعہ سوچیں کہ جس کی 14 سال کی بچی کڈنیپ ہو گئی، اس کا ریپ ہوا یا اس کو زبردستی مذہب تبدیل کروا کے نکاح کروا دیا گیا، اس فیملی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اس ٹائم؟ ان لوگوں پہ یا ان جیسے جتنے بھی بچیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مانا کہ آپ کی فیملیز یورپ، امریکہ، کینیڈا میں سیٹ ہیں بھائی، ان کا تو فیوچر برائٹ ہے، ان کو تو کوئی مشکل نہیں ہے، ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور آپ کو اس طرح کے کسی بھی درد تکلیف کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ محسوس کر کے دیکھیں کہ ان فیملیز کے ساتھ جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اس طرح کے حادثات کسی کے ساتھ بھی نہ ہوں، اور خدا سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لیکن ہمارے جس بھی مسیحی بہن بھائی کے فیملی کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اکٹھے ہو کے ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ اگر ہم آج نہیں بولیں گے تو شاید کل کو خدا نہ خواستہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری جتنے بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے ان سب کے اندر یہ احساس پیدا ہو اور ہم باری باری کچلے نہ جائیں بلکہ ہم ایک ہو جائیں۔ اگر آپ میری باتوں کے ساتھ متفق ہیں اور ایگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس میسج کو اپنے تمام مسیحی لوگوں تک پہنچائیں، اور میرا پیج جیزس سیوز ورلڈ لائک کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا حافظ۔